ہاں یس یس یس، اس کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، اس کو پیاس نہیں لگتی، وہ پیتا نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھاتا نہیں ہے، ہاں وہ کھانے سے، پینے سے، نہانے سے، دھونے سے، سونے سے سب سے مکت ہے۔ لیکن پھر بھی سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ بناتا ہے، اب ذاکر نائک کیا بولا وہ مجھے آیت نہیں پتہ، ورنہ میں بولتا۔ میں نے بہت ڈھونڈا یوٹیوب پہ کہ کہیں مل جائے، وہ 4 منٹ کی ویڈیو تھی اس کی، کیول چھوٹی سی۔ اس نے اس 4 منٹ میں یہ بولا کہ اللہ وہ ہے جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ ہوتا جاتا ہے اپنے آپ ہی۔ آپ نے بولا کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے، وقال لو کن فیکون، بس اللہ کہتا ہے ہاں بس اس نے کہا اور ہو گیا، وہ حکم دیتا ہے اور ہو جاتا ہے، پالن ہو جاتا ہے، پرکرتی کرتی ہے پالن اس کا۔ نہیں، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اس ان کا اللہ مطلب علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ہاں، اور ہر چیز کا قادر ہے، بنانے والا ہے، بنانے والا ہے، قادر ہے، اس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہاں، اس کے بغیر یعنی اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ایک ہل پتا سکتا۔ بھی نہیں ہل سکتا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ تو صحیح ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، لیکن پھر یہ جتنے بھی قتل ہو جاتے ہیں، جتنے دنگے ہو جاتے ہیں، مسلمان مارے جاتے ہیں، ہندو مارے جا رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، یہ بھی اللہ چاہ رہا ہے کہ میرے بچے مرتے رہیں، ختم ہوتے رہیں۔ بھوکمپ آ جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے، سونامی نہیں دیکھتی، ہندو مرا، مسلمان مرا، سب کو لپیٹے میں لے لیتی ہے، پھر وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اصل بات جو آپ نے اس بات کو چھیڑا صحیح کیا ہے، خیر آپ کا سوال کرنا ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہ بھی ہے اور آج سے نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے بھی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ جبروت بھی، ہاروت ہے، ماروت ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، ہر چیز ہے اللہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جی، اوکے۔ تو چونکہ جب اس پرتھوی پہ، اس سرزمین پر کوئی ایسا گناہ ہوگا اور کوئی ایسا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اچھا، اور جو بھائی چارہ محبت ختم ہوگی، ہاں، جب ایک دوسرے پر کینہ، بغض، حسد اور چوری چماری یہ سب کیسے ہوگی؟ جب دین سے یا دین سے ہٹیں گے، مذہب سے ہٹیں گے اور اخلاق و تمدن کا تہذیب کو غرق کر دیں گے، اس اعتبار سے جب اللہ کا ایک عذاب آئے گا، عذاب یعنی کرودھ، ہاں جو بھی جلجلہ، عذاب ہے، کرودھ ہے، یا یہ لے لیجئے کہ ایک نصیحت نامہ ہے، نصیحت نامہ، یا ایک چیز ہے کہ ہم سنبھلنے کے لیے، تو چونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے، تو چونکہ جب اس سرزمین پر جب زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اچھا، کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اس گناہ کا جو ازالہ، کفارہ ہے کہ تاکہ اس پرتھوی کو پھر رب کائنات اللہ اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، اچھا، اور وہ دکھانا چاہتا ہے رہتی دنیا والوں کے لیے کہ دیکھو میری قدرت ہے، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اس سے باز آ جاؤ۔ اچھا، جب جیسے بیمار ہو گیا آدمی، تو ابھی ہاتھ نہیں کام کر رہے نا، ابھی تو فی الحال کام کر رہے ہیں نا بھائی، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، سب کام کر ہماری آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو سلب کر لیتا ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یعنی سماعت کو بھی کان بھی ہے لیکن آدمی نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا، آنکھ ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہاتھ ہے کام نہیں کرتے ہیں، لگوا مار گیا، پیر ہے چل نہیں سکتے ہیں، تو ہر ایسی چیزوں کو جب انسان فالو کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو آدھا اختیار دیا۔ اب کہہ دو کہ انسان کو کیسے اختیار دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ممکن ہے یہ کہ اختیار جیسے اب کوئی کھڑا ہے انسان، تو ایک پیر تو ایسا اٹھا دیا، لیکن جب دوسرا اٹھائے گا تو گر جائے گا، کیوں؟ ایک تو اٹھا لیا، اٹھ گیا، تو دونوں بھی اٹھا سکتا تھا نا، صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، دونوں نہیں اٹھا پا رہا، اور اٹھائے گا تو ڈرے گا، اس لیے کہ قرآن کا ایک ورڈ ہے سورہ فاتحہ کا،
اللہ رب العزت سے انسان بندہ ہم آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کریں گے. مولانا اس پہ لگائیے کمرے پہ اوپر. ہاں ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم آپ کی پوجا کریں گے. آپ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکیں گے. کون کہہ رہا؟ انسان کہہ رہا، بندہ کہہ رہا کہ اللہ رب العزت ہم ایسا کریں گے، وعدہ کرتا ہے. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کی پوجا کریں گے، جیسا آپ کہیں گے آپ کے سامنے جھکیں گے. سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے انسان کا یہ سر ہوتا ہے. سر کسی کے سامنے جلدی جھکتے نہیں. بالکل سر. اور جس کے سامنے سر جھک گیا سمجھ لو کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل ہو گیا. کیا ہوا؟ ذلیل ہو گیا. کسی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینا بالکل. اور جھک جانا تو اپنے آپ کو سمجھ لو کہ ہم تر گنہگار ہیں. وہ ہمارا جو بڑا ہے تو ہم اس کی عبادت یا اس کے دیکھ کر کے وہ ہم سے اچھا نیک ہے اس لیے تو اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں تو اس کا تو ہم کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد چاہیں گے. سر آپ کے سامنے جھکیں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں جھکیں گے. و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی پوجا کریں گے، آپ کو مانیں گے، اور آپ سے جب بھی ضرورت پڑے گی جب بھی ضرورت پڑے گی تو مانگیں گے بھی. بالکل صحیح. پھر بندہ کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم تو آپ کی پوجا کر رہے تھے، ہم آپ کی عبادت کر رہے تھے، آپ ہی سے مدد چاہتے تھے، لیکن ایسا کر دیجئے گا کہ ہم کو اچھا سیدھا راستہ چلائیے گا. وہ راستہ چلائیے گا. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلائیے. کون سا؟ جس پر آپ کا انعام کیا گیا ہوگا، جس پر آپ نے وعدہ لیا ہوگا کہ اس میں ثواب ہے کرنا. اس پہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو آپ اس کی پکڑ نہیں کریں گے، ہم کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، ہمارا کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ہی سے سب کچھ ہوگا. ہم کوئی گناہ کیے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، گاڑی ہماری لڑ گئی، کہیں حادثہ ہو گیا، کہیں ہم کو کوئی مار دیا، ہم کو آپ نے بچایا نہیں. ہماری آنکھ تو تھی دیکھنے کے لیے کہ انسانوں کو دیکھیں، اس کی مدد کریں، اور اپنے نگاہوں سے گردواروں کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں، مندروں کو دیکھیں، مدرسوں کو دیکھیں، اور ایجوکیشن پہ ہمارا دھیان ہو، بچوں کو اپنے ماں باپ کی پوجا پاٹ کریں. لیکن یہ آنکھیں اپنے ماں باپ کے علاوہ کہیں غیر پہ بھی دیکھ رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھ کہیں غلط جگہ پڑ جائے، کسی بہو بیٹیوں پہ پڑ جائے. یہ اللہ اس سے بچا لیجیے. کیا کرنا؟ اس سے بچانا ہے. کیسا راستہ بتانا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتانا، اور وہ بھی راستہ جس پر آپ کا انعام ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ چلائیے گا جس پر آپ کا انعام کیا گیا ہوگا. پھر بندہ کہنا چاہ رہا ہے، جانتا ہے بندہ کہ غلط صحیح دو چیزیں ہیں. بالکل صحیح. غلط چیزیں دو. اب یہاں آئے صحیح جگہ ہے، مندر پہ جائیں گے صحیح جگہ ہے، گردوارے پہ جائیں گے صحیح جگہ ہے، اور شراب کھانے پہ جائیں گے تو غلط جگہ ہے. بالکل خود جانتا ہے. تو پھر اس پہ ایک ورڈ ہے صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ راستہ نہ چلائیے گا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہو، جس پر آپ کی پکڑ ہو، جس پہ جرمانہ لگا ہوا ہے، جس پہ جرمانہ، وہ راستہ نہ چلائیے گا. اچھا. سرکار نے بتایا کہ اس روڈ پہ آپ کو دائیں ہاتھ پہ چلنا ہے، لیکن اگر باہر سے بائیں سے جاؤ تو جرمانہ ہے، پکڑ جائے، گاڑی لڑ جائے گی. ہماری جو بات چلے گی نا، چلو ابھی چلا لیتے ہیں. ویسے تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا بھگت تھا. وہ کہتے ہیں ایسا اس دنیا میں کوئی کونا نہیں تھا جہاں کھڑے ہو کے اس نے عبادت نہیں کری. ہو جائے گا ٹھیک. ایسا دنیا میں کوئی کونا نہیں تھا جہاں کھڑے ہو کے اس نے عبادت نہیں کری اللہ کی. بتایا جاتا ہے قرآن میں، آپ ہی جیسے کسی پریمی نے بتایا تھا. لیکن جب اللہ نے ایک بت تیار کیا، کہتے ہیں شاید وہ محمد صاحب کا بت تھا، ہے نا. جب بت تیار کیا انہوں نے، تب سب کو کہا، جتنے بھی جن تھے، جتنے بھی
دیو دیوتا کہہ لو یا آپ کی میں جو بھی کیا بولتے ہیں ان کو، فرشتے ان سب کو کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، اس بت کے آگے سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا. کہتے اس نے جو شیطان کہلایا اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ نہیں کیا اس لیے یہ حکم کا جو ہے نافراموش کیا بولتے ہیں، نافرمان. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہاں، نافرمانی میں اس کو شیطان کا تگمہ دے دیا گیا کہ یہ شیطان ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا پریمی تھا، اتنا بڑا پریمی تھا کہ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کا سجدہ کر، تو اس نے اللہ کی بات کو بھی نہ ماننا بہتر سمجھا. سمجھنا ہے اس بات کو. جیسے آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی آپ کو اتنا پیار کرتی ہے کہ آپ نے کہہ بھی دیا نا کہ جا کسی اور کے ساتھ سو جا، وہ کہے گی نہیں مر جاؤں گی پر میں تجھ سے پریم کرنا نہیں چھوڑوں گی، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتی میں. اب یہاں پر آپ اس کو کیا سزا دو گے اپنی بیوی کو؟ یہ جو آپ کا سوال ہے، سوال آپ کا ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے آگے اگر تم نے کسی کے آگے سجدہ کر دیا اللہ کے سوا، تو تم یعنی کہ تم نے اللہ کو چھوٹا کر بنا دیا، تم کسی اور کو بڑا کر رہے ہو. اسی لیے میرے خیال سے مسلمان اپنا جو مذہب ہے اس میں شاید کسی کے پیر نہیں چھوئے جاتے ہیں یا سر نہیں جھکایا جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، کیول اللہ کے آگے سر جھکے گا تو. لیکن جب اللہ نے یہ بات سب کو پڑھائی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، تو اللہ کیوں کسی کے آگے سر جھکانے کا حکم دے رہا ہے؟ پیغمبر تو دنیا میں لائے وہ نہیں. پیغمبر تھے تو پیغمبر تو ان کے علاوہ اور بھی تھے. عیسیٰ مسیح تھے، بہت سے تھے، کسی کے آگے نہیں کہا کہ کسی کے آگے جھکو. پیغمبر دیکھو، ابھی پیغمبر کے پیچھے اگر سب سر جھکانے لگ جائے تو ابھی سارے بول پڑیں گے نہیں پیغمبر کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا، اللہ کے آگے ماتھا ٹیکو، سب بولیں گے. آپ سوال کیجیے. صحیح ہے، میں یہی بول رہا ہوں. میں جواب دے رہا ہوں. ہمارے ہندو دھرم میں کہتے ہیں کہ گرو ہی برہما، گرو ہی وشنو، گرو ہی دیوو مہیشورا، یعنی گرو مطلب پیغمبر، گرو ہی بھگوان ہے، گرو کے آگے ماتھا ٹیک دو. لیکن ذاکر نائک، میں سنتا رہتا ہوں اس کو، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی بت کے، بت یعنی یہ شریر بتی ہے یہ. تو میں کہتا ہوں جب کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ ہی اپنے حکم سے ہٹ کے کیسے حکم دے رہا ہے کہ آؤ فرشتوں اس کے آگے سجدہ کرو؟ اور جس نے سجدہ کر لیا یعنی انہوں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مان لیا، کیونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں جس کے آگے سجدہ کیا جائے. جی. اور وہ شیطان جس نے اللہ کی بات پہ اٹل ہو کے منع کر دیا کہ میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں قرآن کی بات مانتا ہوں، تو اس کو شیطان کی پدوی دے دی گئی. بس یہ تھوڑا سا میرے ڈاؤٹ ہے، اس کو کلیئر کرو آپ. کلیئر یہ پہلے پارے کا لکھا ہوا ماں اللہ رب العزت فرما رہا، جب آپ نے سوال کیا کس کے سامنے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، وہ تھے بنائے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. اچھا، کوئی بتا رہا تھا محمد صاحب تو. محمد صاحب تو بہت بعد میں، تقریباً ہزاروں برس بعد آئے ہیں. ہاں، یہ آدم یعنی وہ جو پہاڑ پہ چڑھ کے، نہیں وہ تو موسیٰ تھے جو پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے بات کرتے تھے، وہ موسیٰ. وہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں بنائے گئے. اچھا، آدم حوا. ہاں، وہ سری لنکا میں آئے تھے اور دائی حوا جو جدہ میں آئی. اوکے، اچھا. کیا ہے، لوگ رخ الگ کر دیتے ہیں. کسی سے پوچھا آپ نے، اب وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یار، ہم سے تو پوچھا، لاؤ بتائیں. تو اب ان کو سوچنا ہے اگر یاد ہو تو بتاؤ، نہیں یاد ہے مت بتاؤ، منع کر دو. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کہیں گے تم بتا نہیں رہے ہو، تو اپنے آپ کو مطلب فیل سمجھتے ہیں. مطلب تھوڑا سا پانی ڈال کے کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مطلب کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بتائیں گے لوگ کیا کہیں، لیکن غلط بتا کے ہو سکتا ہے تم گمراہ کر دو گے، ہو سکتا ہے وہ فالو کرنے لگے. بس بعض ایسی چیزیں، کیونکہ مجھے اس کا نام بتایا تھا کہ محمد صاحب تھے. وہ نہیں، محمد صاحب نہیں تھے. کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ اپنے ہی حکم کو کیوں کاٹا؟
جب اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا مسلمان، تو پھر اللہ نے ہی اپنے حکم کو کاٹ کے کسی اور کے آگے سجدہ کیوں کروا دیا؟ سوال یہ ہے میرا۔ اصل بات یہ ہے، ٹھیک، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بادل بنایا، ٹھیک ہے، انہی کے بارے میں کہا گیا تھا سجدہ کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو 1000 برس کی بات تھی۔ ہاں وہ تو میں سمجھ گیا، ٹھیک۔ محمد صاحب تو لاسٹ میں آخری پیغمبر آخری ہیں وہ پیغمبر، لیکن تذکرہ پہلے ہو چکا تھا، تو۔ مطلب ان کو بنا پہلے دیا تھا، اتارا بعد میں۔ شاہزم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ جب آدم علیہ السلام کی نگاہ اٹھی ہے اور جب دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، جب دائی ہوا وہ کیا گندم گیہوں ہاں گیہوں کھا کے لیٹرن کر دی، ہاں، تو اس کے بعد جب باہر سے تو پھر یہی عرش اعظم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ اچھا یعنی اللہ کے رسول کا تذکرہ پہلے تھا، آئے بعد میں۔ اچھا، یہ مطلب بنا دیے تھے نا کہ ہم ایسا بنائیں گے، ہاں ایسا پلاننگ تھی پوری، پلان پہلے تھا، بنایا بعد میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 29 ہے، یاد رکھنا، 29 رکو نمبر 3 ہے۔ اس میں لکھا ہے، اب پوری بحث چل رہی ہے اللہ سے، اچھا کیا چل رہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ نے، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین پہ ایک نائب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے کہا، کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا، اِنِّی جَاعِلٌ، کہ دیکھو بھائی، فِي الْأَرْضِ، ارض کہتے ہیں زمین، خلیفہ یعنی دوست، ہم زمین پہ ایک نائب یعنی دوست بنانے والے ہیں۔ اچھا، تو جو فرشتے تھے کہیں اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی کھڑے ہے، کوئی رکوع ہے، نہ کوئی کھاتا ہے، نہ کوئی سوتا ہے، نہ کوئی پیتا ہے، تو آپ ان کو کیوں منا رہے ہیں؟ یہ فرشتوں نے اعتراض کر لیا، اچھا، کہ تم انسان نام کی چیز کیوں بنا رہے ہو؟ کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ نے کہا وہی قال ربک، فرشتوں سے کہا کہ دیکھو بھائی نور سے بنے ہو آپ لوگ، اور ایسا ہے کہ ہم زمین پہ ایک نائب بنانے والے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان کو مٹی سے کیوں بناؤ گے؟ مٹی آئی تھی نا، اسی پہ تو سوال تھا کہ ہم دوست بنانے والے ہیں اور بنائیں گے، کیا رہا ہے؟ تو قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے، اچھا، ایک دوسرے کا خون کریں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کریں گے، ایسے انسانوں کو نہ بناؤ۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ لوگ خون خرابہ کریں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے، ان کو نہ بنائیے۔ تو ونحن نسبح، پھر فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم آپ کی تسبیح تو کرتے ہیں، آپ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، آپ کی کبریائی کرتے ہیں، اور ونقدس لک، ہم آپ کے قریب رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا بھلے قریب رہتے ہو، سب کچھ ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے۔ قال انی، کہا اللہ نے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم اس کو تم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو فائدہ، وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور علم دے دیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، علم دے دیا، تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چیزوں کے نام بتا دیے، ایک کٹورا ہے، چمچ ہے، گلاس ہے، ایک بات ہے، اس نام بتائے، تو ان کو تو یاد ہو گیا، ضرورت پڑتی بھائی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کیا، چیزوں کو اسماء یعنی نام کو بتا دیا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیے، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے نام مع آثار و خواص، اور اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، ہم کوئی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے اور بڑے حکمت والے ہیں۔ اب یہاں کہنا چاہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلے تو انہوں نے منع کیا، اللہ نے کہا کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں زمین پہ، خلیفہ دوست بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کہا قالوا تجعل فیہا، ان کو آپ بنائیں گے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑے کریں گے، ان کو نہ بنائیے، اور ہم تو آپ کی بڑائی کرتے ہی ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس اللہ نے کہا
کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ ہم کو دنیا بسانا تھا نا بھائی۔ بالکل۔ تو پھر اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کا نام بتا دیا، سارے اسما ساری چیزوں کو نام بتایا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا کہ اب بتاؤ بھائی تم اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو پھر فرشتے کہنے لگے، عرض کیا اللہ ہم کو علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جب تک آپ ہم کو نہیں بتاؤ گے ہم کو کیا پتہ ہے۔ تو اللہ نے انہوں فرشتوں نے کہا کہ آپ تو بے شک زبردست حکمت والے ہیں، غفور ہیں۔ تو پھر قال یا آدم انبئہم باسماء، علم عطا فرمایا، تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کو اسما بتایا۔ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تو تمام پوشیدہ چیزوں آسمانوں اور زمینوں میں، اور جانتا ہوں اس بات کو کہ تم ظاہر کر دیتے ہو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ آپ بتاتے ہو وہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ تو پھر کہا فرشتوں سے کہ دیکھو جب ہم بتاتے تبھی جانتے ہو نا، اور ہم بنانے والے تو آپ روک رہے ہو، اور ہم نے کہا کہ یہ چیزیں بتاؤ تو کہتے ہو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اب وہاں ایک بحث چل رہی ہے، لیکن وہی سمجھ میں نہیں آتا نا۔ اللہ نے کہا دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت ہم نے حکم دیا کس کو، انہی فرشتوں کو حکم دیا اور جنوں کو بھی سجدہ میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سجدے میں گر جاؤ، کس کے سامنے؟ آدم علیہ السلام کے۔ تو سب سجدے میں گر پڑے، سب گر گئے سجدے میں بجز ابلیس کے، ابلیس نام ہے اس کا، یہ لکھا فسجدوا الا ابلیس۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جس وقت ہم نے حکم دیا، اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو، اسجدوا سجدہ کرو لآدم فسجدوا، تو سب لوگ سجدہ کر گئے، گر گئے سوائے ابلیس کے، انہوں نے اپنا اکڑ دکھایا، اور بھی تو اکڑ دکھا سکتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کی سمجھ لے کہ انسلٹی ہوئی، ناراضگی ہوئی، اللہ نے تو کہا تم میری بات نہیں مانتے، بقیہ اور بھی تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ تھے جنہوں نے سب آدم علیہ السلام کو میری ایک بات پہ سب لوگوں نے لبیک کیا، تم نے اکڑ پن کیسے دکھائی؟ حالانکہ سب لوگ مجھے مانتے ہیں، بنانے کے وقت سب لوگوں نے انکار کیا، ان کو نہ بنائیے نہ بنائیے، لیکن میں نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، بنایا، بنانے کے بعد پھر سب نام بتایا، تو لوگوں نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے، جب آپ بتاؤ گے تبھی جانیں گے، تب جانیں گے۔ اگر پھر اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بھائی، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ حکمت والے زبردست ہیں، ہم نہیں جانتے آپ ہی جانتے ہیں۔ پھر کہا جب آپ ہی جانتے ہو اللہ ہم ہیں اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، کرنے والے ہیں، تو ایسا کرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جس وقت کہا کہ تم سجدہ کرو، فسجدوا جھک جاؤ، سجدہ عبادت کرنا مقصود نہیں تھا، صرف جھکانا، ان کی اکڑ پن اللہ کو دیکھنا تھا کہ کون مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اچھا، محبت تو سبھی لوگ کرتے ہیں، آپس میں ہم لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب لاٹھی گرنے لگتی ہے، لڑائی ہوتی تو سب لوگ کنارہ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہی لوگ بعد میں پہنچا رہے یار کیا بتائیں گھر میں رہ گئے تھے، ہم نہیں پہنچے تھے، ہم پہنچ جاتے۔ تو جس وقت لڑائی جھگڑے ہم آپس کی دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں اس وقت لوگ نہیں پہنچتے ہیں، جب سب ٹھنڈا جاتا ہے معاملہ تو بعد میں لوگ پہنچتے ہیں، تو تسلی دیتے ہیں، گویا لگتا ہے کہ یہ اپنا ہے، لیکن وہ اپنا ہوتا نہیں ہے۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ دیکھو سجدہ کر لو، صرف جھک بر جاؤ تاکہ میری جو کبریائی، جو بڑائی ہے، جو میں سب کچھ جانتا ہوں، جو مجھے آپ لوگ فالو کر رہے ہو، تو کہاں تک آپ ہم کو مانتے ہو؟ تو فسجدوا، سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور کیا، گھمنڈ میں آ گیا کہ ہم، تو اللہ کے سامنے گھمنڈ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ بھائی تم ہو جاؤ کافر، تم کافر ہو جاؤ۔ اچھا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہے، پھر کھاؤ، زوجک الجنہ کھاؤ اور ان دونوں میں سے پھر فراغت حاصل کرو، شیطما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا، بیوی کس کی؟ بیوی کس کی؟ بیوی آدم علیہ السلام، آدم کی۔ اچھا، تو کہا کہ تم یا آدم اسکن انت، اس میں رہو اب، وزوجک الجنہ، جنت میں رہو، وکلا منہا، وکلا منہا، پھر کھاؤ اور پیو، رغدن، پیٹ بھر کے، ہے تو شیک تما، جس چیز کو جہاں سے چاہو کھاؤ،
لیکن دیکھو ولا تقربا، ایک گندم ہے گیہوں، اس کے قریب مت جانا. ہادی شجرۃ فتکون من الظالمین، اگر کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. جس طرح وہ سجدہ نہیں کیا، میری بات نہیں مانا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تو شیطان مردود ہو گیا چلا گیا، اور تم یہ گندم کھا کر کے وہ تم کو بہکائے گا، اس لیے کہ وہ الگ ہو گیا نا. تو اب تو سوچے گا کہ بھائی یہ لوگ تو قریب اللہ کے ہو گئے، اللہ ہم کو دور کر دیا. تو اب اس آدمی کو کھینچے گا کہ ولا تقربا ہادی الشجرۃ، دیکھو ایک درخت ہوگا جو گندم گیہوں ہوگا، تم اس کو کھانا مت، اگر کھاؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، پھر لغزش دی آدم علیہ السلام اور شیطان حوا نے اس درخت کو اس کو وجہ سے کھا لیا. اور ان میں عائشہ رام جس میں تھے وہ ہم نے کہا نیچے اترو، پھر بعض کے دشمن رہیں گے، اور قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پر چند ٹھہرنا اور کام چلانا ایک معاون مددگار. اب فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب یہ ہوا کہ بھائی جب گندم کھا لیے تو حاجت ہے نہیں، تو اب ان کو رہا کر دیا. یہ پورا تو گندم وہاں بنایا کیوں اللہ نے؟ جب منع کیا گیا جو چیز کہ یہ نہیں کھانا ہے تو اس کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہ کھاتے ہی نہ ہوتا باز نہ بجتی بانسری. بنایا تو اللہ نے ہی نا. آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بنا ایک پتا نہیں ہلتا، تو پھر گندم کیسے کھا لیا اللہ کے حکم کے بنا؟ اگر اللہ وہ بناتا ہی نہ تو اچھا خاصا آدم جنت میں رہتا، ہم لوگ بھی جنت میں رہتے. کہاں ایک گیہوں کے چکر میں مارے گئے، اور اب بھی کون سا ہم گیہوں چھوڑ رہے ہیں؟ آدم نے کھا لیا تو ہم نے بھی تو کھا لیا. موبائل ہے، ہاں، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جو چاہیں وہ دیکھیں گے. کیوں؟ بھائی اپنی چاہ ہے، کیونکہ فیسلٹی دے رکھی ہے ہمیں. لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو دیکھنا ٹھیک نہیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل، لیکن اس کو دیکھتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ کا ذہن قبول کرتا ہے کہ واقعی میں یہ چیز غلط ہے، یہ تو اس لیے ہے نا، غلط ہے. ہاں غلط ہے، لیکن یہ دونوں فیسلٹی مل رہی ہے نا ہمیں. اگر یہ بین کر دی جائے، آپ کو پتہ ہے نارتھ کوریا میں کوئی بھی ایسی سائٹ نہیں ہے جو غلط چیز دکھاتی ہے. اس کے راجا نے بند کر رکھا ہے کہ یہ دماغ میں کیڑا ہے، کیڑا گھس جاتا ہے موبائل میں ہی رہ جائے گا بندہ. اس نے پورا بند کر دیا کہ یہ چیز آنے ہی نہیں دیں گے ہم اپنے دیش میں. اور ایک بھی ایسی سائٹ نہیں ہے کہ بندہ کوئی غلط چیز دیکھے. یہ راج ہے. مودی نے بھی 350 سے زیادہ سائٹیں بند کری تھی پچھلے سال، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے بند کری ہیں. تو یہ جب ایک آدمی بند کر سکتا ہے ان چیزوں کو جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، تو وہ تو خدا ہے نا. یہ نگاہ، ہاں نگاہ کو کیسے بند کرو گے؟ سمجھے نہیں، سمجھے نہیں، سنو سمجھے نہیں. میں وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو بن گئی ہماری دنیا. اس پہ تو ہم نے راج کیا نا، انسانوں کا راج ہے یہاں پہ. ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہی ویشیالے کھول دیے ہم نے، ہم ہی لڑکیاں پکڑ کے آدمی وہاں پہ نچا رہا ہے، وہیں پہ بیچ رہا ہے، وہیں پہ دارو چل رہی ہے. اب ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بنا پتہ نہیں ہل سکتا، لیکن دارو چل رہی ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، بلاತ್ಕಾರ ہو رہے ہیں. پھر یہ کس کے حکم سے ہو رہے ہیں؟ کیا بتایا تھا آپ کو ہم نے؟ ہاں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا. پھر سمجھ لو، میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر کیول ایک گیہوں نہ ہوتا جنت میں، ایک گیہوں نہ ہوتا وہ گندم، تو کوئی کہانی نہ بنتی آگے. گندم جو لے کے آیا ہے، قصور اس کا ہے کہ گندم وہاں کیوں ہے. نہ ہوتا تو نہ کھاتے. دنیا بھر کی چیزیں تھی کھانے کے لیے، گندم ہی بچا ہے کھانے کے لیے. اگر نہ ہوتا تو ایسا تو بہت چیزیں اگر نہ ہوتی تو نہیں آپ کے سنو، آپ نے گھر بنایا. آپ دیکھیے یہ چیز ہے نا، یہ آپ نے ہم کو مان سمان دیا، ہاں، اتنی جان کی باتیں ملی، آپ گھوم کے آئے، ہاں، ٹھیک، بیٹھے، ساتھ میں چائے پانی ہوا، لیکن آپ جہاں جائیں گے جب تک رہیں گے اس چیز کو فالو کریں گے نا. بالکل کریں گے نا، بالکل. تو چونکہ بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارا جڑ ہے نا، اگر جڑ میں پرابلم ہے تو پورے پیڑ میں پرابلم ہو جائے گی. سمجھ لو اس بات کو. اگر جڑ میں پرابلم ہے تو پورے پیڑ میں پرابلم ہو جائے. ہمیں جڑ کو پکڑ لینا ہے. جو آیورویدک جو علاج ہوتے ہیں یا یونانی علاج ہوتے ہیں، یہ جڑ کو پکڑتے ہیں کہ پرابلم ہو رہی ہے تو ہو کہاں رہی ہے. اور انگریزی دوائیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ لکشن کو پکڑتی ہیں. انگریزی دوائی دیکھتی ہے تمہارے دانے نکل آئے ہیں، اب وہ دانے پہ کام کرے گی. آیوروید کام کرے گا کہ دانے نکلے کیوں ہیں، وہاں پہ کام کرے گا، جڑ پہ کام کرے گا، اور وہاں ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ ابھی بات چلی تھی ہماری کہ اللہ حکم دیتا ہے، بولتا ہے. آپ نے کہا کہ بنا بولے تو کچھ ہو نہیں سکتا. کن فیکن، یعنی اللہ کو بھی بولنا پڑتا ہے. جب اللہ بولے گا، سارے فرشتے بول رہے ہیں نا، سارے فرشتے ایک آدمی کی شکل میں یا کسی کی شکل میں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، منہ ہیں، جواب دے رہے ہیں اللہ سے کیونکہ ان کا منہ ہے. لیکن آپ اللہ کو بنا منہ کے بلوا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کوئی روپ ہی نہیں ہے، کوئی آنکھیں نہیں، اس کی منہ نہیں ہے، ناک نہیں ہے، تو وہ بول کیسے رہا ہے فرشتوں کے ساتھ؟ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے اللہ کی؟ کدھر کو دیکھیں بات کریں اللہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو میری؟ اللہ اگر بول رہا ہے تو 100% اللہ کا منہ ہے. بس اس کو سمجھنا ہم نے. اگر اللہ کا منہ ہے وہ تبھی بولے گا، اور اللہ کے کان ہیں وہ تبھی سنے گا کسی کی بات. جس کا منہ اور کان ہی نہیں ہے وہ کیا بولے اور کیا سنے گا؟ اس پہ وچار کرنا ہے آپ نے. میں اللہ کو نہیں منع کر رہا ہوں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ ہے، لیکن ہم اللہ کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ ہے کیا. اللہ تو ہے 100%، لیکن اللہ کا روپ کیا ہے، ہم کیسے پائیں اسے اللہ کو؟ ہم نے کیول قرآن میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ ہے، بات ختم کر دی. کبیر صاحب کہتے ہیں اگر تم نے جیتے جی اللہ کو نہیں پایا تو تمہیں مر کے بھی اللہ نہیں ملے گا. یعنی تم نے جیتے جی پانی نہیں پیا، تمہیں مر کے بھی پانی نہیں ملے گا، پیاسے بھٹکو گے. تم جیتے جی نہیں ڈگری لے پائے، تم مر کے بھی ایک پڑھے لکھے انسان نہیں کہلا پاؤ گے، ان پڑھ ہی کہلاؤ گے. جو پانا ہے جیتے جی پانا ہے، اللہ کو پانا ہے جیتے جی پانا ہے. تم جیسے محمد صاحب اور کیا نام ہے موسیٰ صاحب یہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، آج کیا اللہ بول نہیں سکتا کیا؟ ہم میں سے کوئی بات کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ موسیٰ تو ایک آدمی تھے نا. ہم ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہم ہیں. اس لائق ہی تو بننا ہے. محمد کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ پڑھے لکھے ہیں، ہم تو جاہل آدمی ہیں. ارے نہیں بھائی، کیوں جاہل کہتے ہو اپنے آپ کو؟ حد ہو گئی. اللہ 2 گھر بنایا ہے. اللہ 2 گھر بنایا ہے، ایک جنت، ایک جہنم. تو سب جنت میں چلا جائے گا. تو پھر سمجھ لو اللہ نے کوئی جہنم نہیں بنایا، کوئی جنت نہیں بنایا، یہ آپ کے کرموں نے بنایا. آپ جب کرم ایسے کر دیتے ہو تو آپ خود ہی جہنم میں چلے جاتے ہو. آپ جب کرم اچھے کر دیتے ہو تو آپ خود ہی جنت میں چلے جاتے ہو. آپ محنت کرو، خوب کماؤ. اب کیا آپ جھوپڑی میں رہو گے؟ جب آپ نے کمائی کر لی اکٹھی تو آپ محل بناؤ گے. دیکھو کتنے بڑے بڑے محل لے کے رہ رہے ہیں لوگ. کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیسے کمائے ہیں بھائی انہوں نے. اگر پیسے نہیں کمائے ہیں تو جھوپڑی میں رہنا پڑے گا. دیکھو سڑک کے کنارے کیسے رو رہے ہیں. کہنے کا مطلب اللہ نہ تو کچھ بناتا ہے نہ بگاڑتا ہے. اللہ کچھ نہیں کرتا. اللہ نرلیپ ہے. نرلیپ کا مطلب اللہ ٹینشن فری ہے. اللہ کچھ بولتا بھی نہیں ہے. اللہ نہ تو کچھ بولتا ہے نہ کچھ سنتا ہے. نہیں تو سب کے ساتھ بولتا، سب کے ساتھ سنتا. یہ کیول ہمیں سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ سے میں نے باتیں کری ہیں لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے. اس کا طریقہ کچھ اور ہے. اصلی نماز وہ ہے جس سے تم ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر پاؤ. موسیٰ صاحب تھے جو وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے باتیں کرتے تھے. اب سوچو کیا پہاڑ پہ چڑھ کے وہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں؟ زمین پہ نہیں کر سکتے کیا؟ جب اللہ کی آواز پہاڑ تک آ سکتی ہے تو تھوڑی سی اور نیچے آ جائے، بادل گر جا تو تمہیں پہاڑ پہ بھی سنائی دے گا، اور تم زمین پہ ہو تب بھی سنائی دے گا. لیکن وہ پہاڑ ہے کہاں؟ اسی پہاڑ پہ چڑھنا ہے جہاں موسیٰ چڑھے تھے. اور اگر اس پہاڑ کا تمہیں ایڈریس نہیں پتا تو تم اللہ سے کبھی بات نہیں کر سکتے. تم جیسے آئے خالی لفافے کی طرح اللہ اللہ کرتے خالی لفافے کی طرح چلے جاؤ. کبیر صاحب نے یہی بولا، سب کو سمجھایا کہ اگر تم جیتے جی اللہ کو نہیں پراپت کر پائے تو تم بھول جاؤ گے تمہیں اللہ مرنے کے بعد ملے گا. وہی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کی، ہاں اے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے منع کیا کہ ہم کو نہیں دیکھ پائے. موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا کہ اللہ ہم کو دکھلوا دیجیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اللہ نے منع کیا کہ دیکھو مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، میری تجلی نہیں برداشت کر پاؤ گے، میری روشنی، روشنی، تجلی، نور نہیں دیکھ پاؤ گے، چمک. تو ضد کیے، نہیں اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو کہا جب دیکھنا ہی ہے تو آ جاؤ پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ طور سینا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام گھبرائے
بہرحال گئے. جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا تو عرش سے آئی فوراً صدا، بے ہوش ہونا جانا اے موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور کے پہاڑ کے کنارے بلایا گیا، چونکہ اللہ نے منع کیا، ضد کیے، نبی تھے، لاڈلے تھے، اب رشتہ بڑا قریبی تھا، بالکل. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. جب آئے کنارے گاڑی صحیح لگا دیجیے مطلب بلاک میں 2 منٹ ہو. تو کہنے لگے کہ آپ میری تجلی نہیں برداشت کر. کہا نہیں اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آ جاؤ پہاڑ کے پیچھے. اور اللہ کی ایک ایسی چمک اور گرج ہوئی، ایک نور ایسا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کام ہی نہیں کی، بھارا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا تو عرش سے آئی فوراً صدا. جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا تو عرش سے آئی فوراً صدا. بے ہوش نہ ہو جانا اے موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہ ہو، ہم صرف پردہ ایک جھلک اٹھائیں گے، تم اس کو برداشت کر کے دکھا دو. ایک اللہ نے تھوڑا جھلک اٹھائی، پردہ اٹھا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل سرما جیسے سرما لوگ لگا ہو جاتا ہے. اللہ کی تجلی کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکا. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے گرے، ان کی آنکھ بھی نہیں کام کر سکی، بے ہوش ہو گئے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب اللہ بات کر رہا ہے تو بات بھی تو آمنے سامنے ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی ہے، جنت کا سیر بھی کیے. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھو اللہ، اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ اپنے آپ کو دکھانے چلا ہے تو اس کا مطلب وہ دکھا سکتا ہے اپنے آپ کو. سمجھو، ایک بات تو یہ ہوگی کہ اللہ بولتا ہے، یعنی کہ اللہ کا منہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی بات اللہ مان رہا ہے کہ ہاں میں دکھاؤں گا تجھے لیکن تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا. اس کا مطلب وہ دکھا سکتا ہے اپنے آپ کو، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہ گواہی دے رہی ہے ساکھی، یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ تیری وجہ سے تو لاڈلا ہے، اس لیے تجھے میں اپنا روپ دکھا دوں گا لیکن تو دیکھ نہیں پائے گا. اس کا مطلب وہ روپ دکھا سکتا ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. آگے نا بات، وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. بس اب وہ آنکھیں اللہ اگر ہمیں دے دے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ پردہ اٹھا دے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب وہ پردہ کیسے اٹھے گا، اب ہم نے بس یہ جاننا ہے. یہ آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ یہ چمڑے کی آنکھیں، چمڑا ہی دیکھیں گی. یہ ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور آنکھ ہے. اس آنکھ کی ذکر کرتے ہیں کبیر صاحب کی بانی میں، بالکل صاف لکھا ہوا ہے، دیکھت دیکھت دیکھن لاگے. کہتے ہیں ان آنکھوں سے نہیں دکھ پائے گا. وہ بابا نانک بھی یہ کہہ رہے ہیں بانی میں، اکھاں واجو ویکھنا، یعنی ان آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ان آنکھوں کے بنا دکھائیں گے تمہیں اللہ کو. اکھاں واجو ویکھنا، بن کنا سننا، ان کانوں سے تم اللہ کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے. وہ کان کوئی اور ہیں جو اللہ کی آواز کو سنیں گے، جو سب نبیوں کے پاس تھے. ہر نبی اللہ سے بات کرتا تھا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے نام پہ. قربان ہو رہے ہیں لوگ، بم باندھ رہے ہیں اپنے شہیدوں پہ، اس سے زیادہ قربانی کیا دے کوئی؟ لیکن پھر بھی اللہ سے کوئی بات نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ اسی پہ کام کر رہا ہوں میں. یہی فرق ہے اپنا. چلو ایک فوٹو ہو جائے میرے ہیں، اب نکلتا ہوں میں، ٹائم ہو گیا.